آج کی ہماری گفتگو کا پہلا نقطہ ہے تحمل و برداشت۔ ہمارا معاشرہ اس وقت عدم برداشت کی وجہ سے اپنا بگاڑ ہو چکا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑا بڑا ایکشن لے کر ایک گھر اور فیملی سے لے کر ایک مسجد اور ایک مسجد سے محلے تک اور محلے سے لے کر علاقے اور اسمبلیوں تک ہمیں نظر آ رہا ہے عدم تحمل کی وجہ سے ایک دوسرے سے لوگ دستوں کے لباس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انسان اگر صرف انتقام لینے کے لیے کوشش میں لگا رہے تو وہ اپنی کریٹیوٹی بھی کھو دیتا ہے، اپنی تخلیقی صلاحیتیں بھی کھو دیتا ہے۔ اور اگر انسان معاف کر دے، کسی کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہی نہ ہو، بلکہ حسن ظن بن کے اگر کسی کے بارے میں اچھا عمل کرے گا، اللہ اس کی زندگی میں بھی سکون دے دے گا اور وہ بندہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین پچھلے تھا۔ مکہ مکرمہ میں کون سا ظلم تھا جو کفار مکہ نے ہمارے آقا پہ نہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سرکار کی دو بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے بیٹے عتبہ و طیبہ سے ہوئی۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا ان کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دو تاکہ یہ ذہنی طور پر ٹینشن میں چلے جائیں یہ کون ہے نیا دین آنے والے۔ حضرت زینب کو بھی طلاق دے دی گئی، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا پہلا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا، ان کے وصال کے بعد بھی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ لیکن انہوں نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹینشن دینے کی کوشش کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں تو اونٹنی کی اوڑھنی رکھ دی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام 3 سال تک معصور رہے۔ 10 نبیوں کو سرکار کی زوجہ نہ میڈیسن ہے نہ کھانے کو کچھ ہے، ڈیتھ ہو جاتی۔ لیکن یہی وہ لوگ جنہوں نے مدینہ منورہ میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا نہ چھوڑا، بدر میں آئے اور تکبر سے آئے کہ آج ہم مسلمانوں کو صفائی سے بٹا کے لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے جو فیصلہ کیا اور میں سرکار نے چچا کو نہ صرف شہید کیا بلکہ جسم کا ایک حصہ کاٹ کر کلیجہ نکال کر زندہ نے چبایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سرکار کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اتنا ظلم و ستم کے بعد جس وقت مکہ فتح ہوا یہ سارے لوگ لائن میں کھڑے تھے اور اپنے اپنے جرموں کو یاد کر رہے تھے کہ آج تو مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، آج کس طرح ہم سے بدلہ لیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے سے ان کے سارے معاملات کو ختم کرتے ہوئے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج کسی سے میں انتقام نہیں لوں گا، میں نے سب کو خدا کی دعا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، اور ہم نے اس کو انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بات کی، جنہوں نے کہا اسلام طاقت کے زور پہ پھیلا ہے، جنہوں نے کہا اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، ہم کہتے ہیں اسلام تو محبت سے پھیلا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے میں فرمایا تو یو آر فری اس ڈیز کا آج کا دن تو معافی کا ہے. تاریخ of human history has never seen a peaceful person like the peaceful person of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tariq of human history has never seen a peaceful religion like the peaceful religion of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. اس کائنات میں کسی بھی جگہ آپ کو وہ محبت اور امن کا پیغام نہیں ملے گا جو دامن مصطفیٰ میں آ کر مسلمان کو امن اور محبت کا پیغام دے. ایک دیہاتی نے سرکار کی چادر کھینچ کے کہا مجھے دو اس صدقات میں سے جو آپ کے پاس ہے. ہمارے آقا کی گردن سرخ ہو گئی. سرکار نے مسکرا کے ان کو سمجھایا کہ لینے کا اور مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا اور صحابی سے کہا جو یہ مانگتے ہیں ان کو ادا کر دیا. آج ہمارے معاشرے میں جب تحمل اور برداشت ختم ہوا تو سب سے پہلے گھروں کی ٹینشنیں بڑھی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب ہم انتقام لیتے ہیں تو یاد رکھیے ہم دوسرے کا نہیں کچھ بگاڑ رہے, ہم انتقام کی آگ میں خود سلگتے ہیں. جب آپ انتقام کی آگ میں سلگتے ہیں اور حسد آپ کے دل میں آئے تو پھر سب سے پہلے تو آپ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں, پھر آپ ڈائبٹیز پیشنٹ بنتے ہیں, میڈیسن کھاتے ہیں, شوگر کی بیماری, طرح طرح کی بیماریوں میں. اور اگر آپ کسی کے بارے میں حسن ظن رکھیں ساری بیماریاں ختم ہو جائیں, اللہ آپ کو زندگی کا سکون عطا فرمائے. میں نے اس میں انالیسس کیا حسن ظن اور بدگمانی کا, تو بہت سے لوگ ویسی چھوٹی چھوٹی بات پہ بدگمان ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہمیں کسی کے بارے میں بدگمان ہونے سے پہلے اس سے بات کر لینی چاہیے. ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جو پہلے مسلمان کے خلیفہ ہیں. انہوں نے آ کے کہا پتہ نہیں حضرت عثمان غنی مجھ سے کیوں ناراض ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا آتے ہوئے میں نے انہیں سلام کیا, انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. آپ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا, کہا کہ یہ آپ سے گلا کر رہے ہیں, آپ ان سے ناراض ہیں. آپ نے کہا بخدا میں ان سے ناراض ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ان کے سلام کا جواب آپ نے دیا. عرض کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ سرکار کے وصال کو ابھی تھوڑے سے دن ہوئے ہیں. اللہ کی قسم میں اپنے آقا کی جدائی کے غم میں بیٹھا تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا انہوں نے مجھے سلام کیا ہے. اللہ کی قسم میں اپنے آقا کی جدائی کے اندر غم میں بیٹھا تھا. بات حل ہو گئی. حسن ظن کی وجہ سے انتشار میں اختلاف نہ بڑھا. آج فیملیوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر شریکیں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزمائیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنا اسٹیٹس بنانے کے لیے لوگ ویسے ہی بدگمانی کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہیں. میں سوسائٹی میں خطاب کرنے کے لیے گیا, وہاں 60, 70, 75, 80 سال کے بزرگ بڑے خوش. انہوں نے مجھے بڑی پیاری بات بتائی, کہتے کہ کسا مانگنے سے کوئی میڈیسن نہیں پاتا. میں نے کہا یہ عجیب بات ہے, آخر اس کا راز کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم سوسائٹی کے سارے بزرگ کو فجر کے ٹائم ملتے ہیں, نماز پڑھیں گے, سب واک پہ جاتے ہیں, اور ہمارے اندر یہ شک ہے کسی نے نیگیٹو بات نہیں کرتی اور کوئی کسی ٹینشن والی بات کو نہیں کرتا. اور پھر ہم ظہر کے وقت, عصر کے وقت ملتے ہیں, ہم سب خوش رہتے ہیں. جو دوائیاں اور میڈیسن کھا رہے تھے اللہ نے ان کو بھی بیماریوں سے نجات دے کر خوشیاں عطا فرمائی. آپ کی ساری دوائیاں چھوٹ جائیں گی. خدا را اپنے ذہن کو صاف رکھے اور خوشگوار رکھے, ہمیشہ ظاہری باطنی طور پہ خوش رہے اور نیگیٹو مائنڈ نہ رکھے, اور اپنے اندر صبر اور برداشت کا خوبصورت مادہ پیدا کرے. میں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ کہا, گلستان سعدی میں میرا دل باغ باغ ہو گیا. انہوں نے لکھا کہ انسان کئی مشروب پیتا ہے پھر اس کا ٹیسٹ اس کی زبان پہ رہتا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک ایسا مشروب ہے جس کا ٹیسٹ صرف زبان پہ نہیں رہتا بلکہ پوری زندگی رہتا ہے. تو کیا مشروب ہے؟
شیخ سعدی فرماتے ہیں اپنے غصے کو گھونٹ گھونٹ کے پی لینا یہ ایسا مشروب ہے جس کا ٹیسٹ انسان پوری زندگی پاتا رہتا ہے۔ آج طلاقوں کی بڑی ہوئی شرح عدم برداشت ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لمحے سے پہلے طلاق دے دی جاتی ہے۔ آج ججز اور حکمراں پریشان ہیں، عدالت نے سب سے زیادہ کیسز طلاق دیا ہے۔ آج گھروں میں بہن بھائیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت بڑا ایکشن لے لیا جاتا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ آپ صبر کو اپنائیں، عفو کو درگزر اور برداشت کو، اور جہاں تک ہو سکے انسان اپنے ٹکڑوں سے کسی کا دل جیتے۔ حضرت امام زین العابدین کا کسی نے دروازہ نوک کیا، آپ دروازے پہ گئے تو شاعر نے کہا مجھے اتنے پیسے دیں۔ آپ نے اس کا چہرہ دیکھا اور واپس آئے، جتنا مانگا تھا اس سے زیادہ مانگ لیا۔ اس نے سر شرم سے جھکا کے کہا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا ہمارے پیاروں کی گردنیں کاٹنے والوں کو کون بھول سکتا ہے؟ تمہیں ہو جس سے کربلا میں ہمارے ننھے ننھے بچوں کی گردنیں کاٹی۔ اس نے سر جھکا کے کہا ہاں میں ہی بد نصیب ہوا ہے، بھیک مانگ رہا ہوں، لیکن آپ نے مجھے پہچان کر میری طلب سے زیادہ مجھے دیا۔ فرمایا ہاں کبھی ہم تمہارے مہمان بنے تھے، وہ تمہاری میزبانی تھی، آج خاندان رسالت کے دروازے پہ آئے ہو، یہ ہماری میزبانی ہے۔ ایک جملے سے آپ نے ایسی بات کہی کہ وہ ساری زندگی اس کو سوچتا رہے۔ کبھی انسان انتقام لے کر اور بحث مباحثہ سے اس طرح کسی کے دل میں مقام نہیں بناتا جب کسی کو معاف کر کے اس کے دل میں اپنا مقام پیدا کر دیتا۔ تو خدا اپنے گھر میں فیملی میں مجھے مساجد میں بڑا عجیب معاملہ نظر آتا ہے۔ ایک شخص نے کرسی آگے رکھ دی، دوسرا اسے جگڑنے لگ جاتا ہے، اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے۔ ایک نے جوتا اٹھا رکھا، دوسرے نے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ایک لمحے سے پہلے قاری صاحب نے اگر کسی وجہ سے بات نہ کی تو سمجھتے شاید کہ ہم سے ناراض ہیں، بدگمان بات کرنا ہی گوارا کر رہے۔ حالانکہ مسجد کو اتنا پیارا ماحول ہے، آپ مسجد میں آئے، گلے شکوے ہوں تو دور کریں۔ پچھلی مرتبہ ایک صاحب نے کہا میں مسجد میں نہیں آ رہا، فخر سے کہہ رہے ہیں بھائی مسجد میں نہ آنا کوئی فخر کی بات تو نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسجد کے اندر مومن ایسے ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے اور بعد اس کو قول بھی کہا ہے کہ مسجد میں مومن اس طرح ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ تو مومن کو چین ملنا چاہیے، اور اگر کہیں کسی کے بارے میں اختلاف ہے یا بدگمانی ہے تو اس کو پہلی فرصت میں حل کرنا چاہیے کہ آپ کی زندگیوں میں سکون آ جائے۔ جو لوگ صرف فیملی میں، خاندان میں، محلے میں اور ایک دوسرے سے منفی رویہ رکھ کے ملتے ہیں، آہستہ آہستہ تو دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج کی زیادہ نفسیاتی بیماریاں لوگوں کے منفی ذہن کی وجہ سے، نیگیٹیوٹی کی وجہ سے، کسی کے بارے میں ایسے بدگمان ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات سے آپ کرام کو اس سے روکا اور فرمایا حسن ظن اختیار کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فلا تجسسوا، کسی کی توڑ نہ لگاؤ، کسی کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو۔ اس سے انسان کا بگاڑ بلند ہوتا ہے اور اس کو انسان کی خوشنما زندگی عطا فرماتا ہے۔ آج سے آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں، کسی کے بارے میں منفی نہ سوچیں، جس سے ناراض ہے اس سے فون پہ بات کر لیں، آپ کو دیکھیے اللہ دل کے اندر سکون عطا فرما دے گا۔ اور ماہ رمضان المبارک کو ہمیں اپنی ایمانی کیفیت کو، ایمانی جذبات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے موقع فراہم کرتا ہے۔ ماہ رمضان ہمیں پریکٹیکلی گزارتا ہے ایک ایسے ماحول سے جس میں ہم اپنے ایمانی جذبات کو اور مضبوط کریں۔ لہذا ماہ رمضان کا ایک فائدہ یہ بھی اٹھائیے کہ آپ ایک دوسرے کی غلط فہمی کو دور کر کے اپنے دل میں خوشگوانی پیدا کریں، حسن ظن پیدا کریں۔ محلے میں اگر کسی کے دروازے کے آگے کسی نے شاپر رکھ دیا کوڑے کا تو جناب کی لڑائی شروع ہو جائے، 3 مہینے لڑائی کی ختم۔ بعد میں جب دونوں کو بٹھا کے صلح کروائی، پتا چلا کسی بچے نے غلطی سے 5 شاپر رکھا تھا، اس بچے کی وجہ سے 3 مہینے آپس میں ہی بات ہو گئی۔ ہم اس طرح ایک دوسرے سے بدگمانی میں مبتلا ہو کر دور ہو جاتے ہیں۔ لہذا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کو اپنایا، برداشت کو اپنایا۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہم جتنے بڑے صغیر میں مسلمان بیٹھے ہیں اپنے آقا کے ایک صبر کی وجہ سے بیٹھے ہیں، ایک صبر کی وجہ سے۔ آپ کے لیے کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں گئے، آپ کو اتنے پتھر مارے کہ آپ کے نالے خون سے بھر گئے، تو رشتے نے کہا آپ اشارہ کریں، 3 پہاڑوں کو ملا کے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ سرکار نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، کہ مجھے نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسلیں مجھے مان لیں۔ ہمارے آقا نے طائف والوں کو تباہ ہونے کے لیے دعائیں چلا دی کی، بلکہ صبر کیا۔ پھر اسی قبیلہ طائف سے ایک نوجوان محمد بن قاسم اٹھا، جس نے سندھ سے لے کر ملتان تک اسلام کے پرچم کو لے رہا۔ سارا بڑے صغیر آج کلمہ پڑھ رہا ہے، میرے اور آپ سمیت، ہمارے آقا کے ایک صبر کی وجہ سے۔ اس ایک صبر کی وجہ سے اسی طائف کے قبیلے سے ایک نوجوان محمد بن قاسم نے اس بڑے صغیر میں اسلام کو پھیلا دیا۔ آپ صبر کریں اور برداشت اور عفو درگزر کو اپنائیں، اس سے آپ کے گھر کا ماحول بہتر ہوگا، محلے کا ماحول بہتر ہوگا، غلط فہمیاں دور ہوگی، اور سب سے بڑھ کر آپ خود بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماریوں سے اور نفسیاتی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ جو لوگ کریٹیوٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں، تخلیقی کام کی طرف، ان کو اپنے اندر ایک اچھا گمان رکھنا ہوگا، اس سے انسان کی کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ کامیاب قوموں کے اندر آپ ایک وصف دیکھیں گے کہ وہ کبھی بھی ذاتیات پر آ کر کسی سے انتقام نہیں لیتے۔ آج ہمارے بڑے بڑے ادارے جہاں لوگوں کو ایک دوسرے کے جذبات پر سکھانے کے لیے کہنا چاہیے، وہاں بھی ایک دوسروں سے لوگ دستوں گریبان نظر آتے ہیں، ایک دوسروں کی بازو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عدم برداشت اور عدم تحمل انسان کو بہت دور تک لے جاتا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا پہلا نقطہ، آئیے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت کرنا سیکھیں، تحمل اور صبر کو اپناتے ہوئے عفو و درگزر کو اپنائیں، تاکہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا دوسرا نقطہ، نماز۔ اللہ تعالیٰ نے نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ میں فرض کی۔ آج ہم نماز کے کچھ مسائل ذکر کریں گے، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر کیسے پہنچتی ہے۔ گرامی اللہ، ایک مرتبہ خزاں کا موسم تھا اور پتے جھڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ساتھ دیا اور چلے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ سرکار نے درخت کی شاخ پکڑی اور زور سے ہلائی، جیسے ہلائی تو پتے جھڑنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال ایگزامپل دی اور سمبولیکل سمجھایا۔ کہا یا ابا ذر، عرض کیا حاضر پیارے آقا جی فرمائیے۔ کہا ابو ذر دیکھا یہ پتے کیسے جڑ رہے ہیں؟ عرض کیا ہاں۔ اور میں جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ صاحب میں تو نہیں رک رہا، نماز بھی پڑھتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا، اللہ تعالیٰ سارے قبول فرما لیں۔ نماز ہمارے آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی کی صلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اچھا یہ کہتے ہوئے میرا دل رو رہا ہے، آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ رمضان المبارک کو بھی ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ بعض لوگ رمضان المبارک میں سیاسی پارٹیوں سے وابستگی کے طور پر روزے بھی چھوڑ رہے، نماز بھی چھوڑ رہے۔ خدا را ان سیاسی پارٹیوں کے پیچھے اپنی نمازیں قربان نہ کریں، اپنے روزے نہ چھوڑیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑا، ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، اس کا ثواب نہیں پا سکتا۔ اور نماز تراویح میں حاضری اتنا پیارا عمل ہے، قیامت کے دن روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، یا اللہ میری شفاعت اس بندے کے اپنے قبول فرما۔ تو ہمیں کچھ نہ کچھ وقت نکال کے مسجد میں آنا چاہیے۔
نماز کے کچھ مسائل میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ نماز کی 6 شرطیں، کتنی؟ 6 یہ آپ کو یاد رکھنی ہے۔ نماز کے 7 فرض ہیں، نماز کے 18 واجبات ہیں اور نماز کی 52 سنتیں۔ ان چاروں کا حکم سماعت ہے۔ نماز کی شرط جب تک پوری نہ ہو آپ نماز میں شامل ہو نہیں سکتے۔ نماز کا کوئی فرض رہ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نماز میں کوئی واجب رہ جائے تو سجدہ صاف کر کے نماز ہو جائے گی۔ نماز میں اگر کوئی سنت رہ جائے تو سجدہ صاف کی ضرورت نہیں، ویسے ہی نماز ہو جائے گی۔ چاروں کا حکم سمجھ آ گیا۔ شرط ایسے ہی ہے جیسے کسی جگہ انٹری کے لیے آپ کے پر ٹکٹ ہوتا ہے، پاس ہوتا ہے۔ نماز کی شرط نماز کا پاس ہے اور وہ نماز کی 6 شرطیں۔ کتنی؟ 6۔ نماز کی پہلی شرط ہے پاکیزگی، طہارت، جسم بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو۔ اگر آپ کا جسم پاک ہے، جگہ نہ پاک ہے، نماز نہیں ہوگی۔ آپ کی جگہ بھی پاک ہے، جسم بھی پاک ہے، کپڑے نہ پاک ہے، نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے پہلے طہارت ہے۔ طہارت میں ہم وضو بھی کرتے ہیں، اگر غسل فرض ہو تو غسل بھی کرتے ہیں۔ اور گرامی قدرہ، طہارت میں یہ واضح رکھیں، اگر آپ مسجد میں آ رہے نماز کے لیے، اچانک کوئی چھینٹا آپ کے پاؤں میں پڑ گیا تو آپ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے پاؤں کو دھوئیں پھر داخل ہو۔ کپڑے میں کوئی چھینٹے پڑ گئے ناپاک ہے تو پہلے آپ اس کو پکڑیں، 3 مرتبہ دھوئیں اور باقی کپڑوں کو بچائیں، 1 بار 2 بار 3 بار، اس کے بعد پھر مسجد میں داخل ہو۔ طہارت پہلی شرط ہے۔ نمبر 2، نماز کی دوسری شرط ہے سطر کو چھپا کے نماز پڑھنا۔ مرد کا سطر جو فرض ہے چھپانا وہ ناف سے گھٹنے تک ہے، لیکن ہم پورا لباس پہنیں گے۔ اللہ فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد میں آؤ زیب و زینت اور اچھے لباس کے ساتھ۔ عورت کا پورا بدن سطر ہے، سر کا ایک بال بھی نظر نہیں آنا چاہیے، یہ سارے سر کے بال اور سارا صرف چہرہ، ہتھیلی اور پاؤں کے علاوہ عورت کا پورا جسم سطر ہے۔ بعض لوگ مسجد میں نماز کے لیے آئے، اتنی ٹائٹ پینٹ پہنی ہوتی ہے، جب سجدے پہ گئے شرٹ اوپر اور پینٹ نیچے، ان کا سطر کھل جاتا ہے۔ اگر نماز میں سطر کھل گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کی دوسری شرط ہے سطر، اور بعض مرد حضرات اس طرح کے لباس باریک کاٹن کا پہن کے آتے ہیں کہ ان کا ناف سے نیچے والا حصہ ان کے کاٹن کے کپڑے سے جھلکتا ہوا دکھائی دیتا، تو ان کا سطر تو ظاہر ہو گیا۔ تو ایسے کاٹن کے لباس کو نہ پہنے۔ اگر آپ نے ایسا باریک لباس پہننا ہے تو پھر بنیاد نیچے ایسی پہنے جس سے آپ کا ناف سے نیچے والا حصہ ظاہر نہ ہو، مگر آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ سطر تو کھلا ہو رہا ہے۔ اس پر بھی ذرا غور کیا جائے۔ نماز کی دوسری شرط ہے سطر کا چھپانا۔ نماز کی تیسری شرط ہے وقت کا ہونا۔ آپ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھیں گے، لہٰذا اس وقت آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وقت ہی نہیں ہے۔ وقت ہوگا تو نماز ہے۔ آج ہی مجھے صاحب نے کہا کہ روزے کے بعد وہ سو گئے، ان کو لگا کہ ظہر کا وقت ہے، عصر کے وقت اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی نیت کر کے، تو کیا یہ نماز ہوگی کہ نہیں؟ اگر انہوں نے نیت ظہر کی کیا پر عصر ہے تو ایسے نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو ظہر کی نماز میں ظہر کی نیت کرنا۔ اگر کسی نے ظہر کے عصر کی نیت کر کے دل سے وہ سمجھے شاید عصر کا ٹائم ہو گیا اور نماز ظہر کی ہے تو بھی نہیں ہوگی، وقت بھی ہوگی۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وقت۔ چوتھی شرط ہے نیت۔ نیت تو میں نے ابھی بتایا، جو نماز پڑھے اسی کی نیت، اور امام کے پیچھے پڑھے تو ابتدا کی نیت۔ چوتھی شرط ہے نیت۔ پانچویں شرط ہے نماز کی، یعنی کہ جب آپ نماز میں طہارت سطر کو چھپائیں اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، یہ پانچویں شرط ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس پر قبلہ مشتبہ ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ کسی سے پوچھ کر نماز پڑھے، اگر بتانے والا کوئی نہیں ہے جدھر دل جم جائے تو ادھر نماز پڑھے۔
قبلے سے چند انچ ہٹ جانا اسے قبلے سے ہٹنا نہیں کہتے. یہاں ایک ساری پروگرام کرنے گئے تو وہ وہاں سے قبلے کی ڈائریکشن لے آئے. وہ ہر مسجد میں جا کے ممبر پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ آپ کا محراب 3 انچ ہٹا ہوا ہے، 2 انچ ہٹا ہوا ہے. سارے لوگ کے دلوں میں شک ڈال دی. فتح گڑھ میں اس نے یہ کام کیا اور کئی مسجدوں کے محراب ٹوٹ کے توڑ دی انہوں نے. وہ میرے پاس آ گئے، میں نے کہا خدا کا خوف کرے 3 انچ سے کچھ نہیں ہوتا. آپ اگر 90 درجے کا اینگل بنائیں، جو بینٹری والے جانتے ہیں 90 درجے کا، 45 ادھر 45 ادھر آپ ہیں تو آپ قبلے کے اندر ہی ہیں. 90 درجے کا اینگل ہو تو 45 درجے ادھر بھی آپ چہرہ گھما لیں، ادھر بھی گھما لیں تو آپ قبلے کے اندر ہی ہیں. 2 4 5 انچ سے کچھ فرق نہیں پڑتا. لہٰذا قبلے کی طرف کرنا یہ نماز کی شرط ہے. تو نماز کی 5 شرطیں ہوگی. 6ویں شرط ہے تحریمہ. تو نماز کی 6 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے پاکیزگی طہارت. دوسری شرط ہے سطر کو چھپا کے نماز پڑھنا. تیسری شرط ہے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. چوتھی شرط ہے وقت میں نماز پڑھنا. 5ویں شرط ہے نیت کے ساتھ نماز پڑھنا. اور 6ویں شرط ہے تحریمہ کے ساتھ. تحریمہ کا مطلب جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ، اس کے بعد آپ کا گفتگو وغیرہ سب کرنا حرام. یہ نماز کی کتنی شرطیں؟ 6. اس کے بغیر آپ نماز میں شامل نہیں ہو. نماز کے 7 فرض ہیں. پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض ہے قیام، تیسرا فرض ہے قرات، چوتھا فرض ہے رکوع، 5واں فرض ہے سجدے، 6واں فرض ہے آخری التحیات، 7واں فرض ہے سلام پھیر کے نماز سے نکلنا. ان 7 میں کوئی بھی رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی. کتنے فرض ہیں؟ 7. پہلا فرض تکبیر تحریمہ. آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کریں گے. تکبیر تحریمہ پہلا فرض. دوسرا فرض ہے قیام. اللہ فرماتا ہے وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاؤ. اگر کوئی شخص بغیر عذر شریع کے بیٹھ کے نماز پڑھے گا نماز نہیں ہوگی. اگر عذر ہے تو پھر آپ کرسی پہ بیٹھ کے یا زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. اور اگر اللہ اکبر کہنے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ لیں پھر بیٹھ جائیں، کیونکہ قیام نماز کے فرض ہے. اور فرضوں میں اور واجب میں فرض ہے، سنت اور نفل میں فرض نہیں. اگر آپ نفل یا سنت بیٹھ کے بغیر عذر کے بھی پڑھ لیتے تو ہو جائے. دوسرا فرض ہے قیام. تیسرا فرض ہے قرات، پڑھنا. اور امام کے پیچھے قرات نہیں کی جاتی، پھر امام قرات کرے گا. اگر الگ ہے تو آپ نے پڑھنا ہے. اگر ذہن کے تصورات ہیں تو تصورات سے نماز نہیں ہوگی. اور اتنی قرات کرنا جس سے نماز ہو جائے، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت. 3 فرض ہو گئی قرات کا. چوتھا فرض ہے رکوع. رکوع کے لیے جھکنا. اور اگر کوئی شخص کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو بھی وہ رکوع کا اشارہ کرے گا، جھک جائے گا. 5واں فرض ہے سجدے. دونوں سجدے، دونوں کا ملا کے کرنا واجب ہے. 2 سجدے فرض ہے. لہذا جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھک جائے، اس کا سجدہ ہو جائے. 2 بار جھکنا ہے. اگر کسی نے ایک سجدہ کیا وہ بھول گیا، اگلی رکعت میں یاد آیا وہ میں نے تو ایک سجدہ کیا ہے، اگلی رکعت میں 3 کر لے، آخر میں سجدہ صاف کر لے، نماز ہو جائے. کیونکہ سجدے پورے کرنے ہیں. 2 سجدے کرنا فرض ہے، دونوں کو ملا کے کرنا واجب ہے. 5 فرض ہو گئے. نماز کا 6واں فرض ہے آخری التحیات میں بیٹھنا. جیسے بھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، 4 فرضوں کے بعد اگر کوئی نہیں بیٹھتا بلکہ 5 ہی رکعت میں کھڑا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ 5 رکعت میں کھڑا ہوا تو اس کو جیسے ہی یاد ہے فوراً بیٹھے. رکوع میں یاد ہے تو فوراً بیٹھ جائے اور سجدہ صاف کر کے نماز ہو جائے. اگر اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا اس کی ساری نماز باطل ہو گئی، کیونکہ اسے نماز کا فرض ہی چھوڑ دیا. آخری التحیات میں بیٹھنا فرض ہے. اور نماز میں آخری فرض 7واں سلام پھیرنا ہے. نماز کے کتنے فرض ہو گئے؟ 7. تکبیر تحریمہ، قیام،
قرات، رکوع، سجود، آخری اتحیات پہ بیٹھنا اور سلام پھیرتے ہوئے نماز سے ان 7 فرضوں سے آپ کی نماز ہوتی ہے۔ نماز کے 18 واجبات ہیں۔ نماز کو لفظ اللہ اکبر سے شروع کرنا واجب۔ نماز میں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں پڑھنا واجب۔ نماز کے اندر سورت فاتحہ کے فوری بعد سورت کا ملانا واجب۔ اگر کسی نے والدین آمین کا سوچنے لگا 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی مقدار لیٹ ہو گیا تو سجدہ صاحب واجب کے واجب اس کا چھوٹ گیا۔ فوراً سورت کا ملانا واجب، سورت کا پڑھنا واجب۔ نماز کے اندر رکوع کے بعد قومے کے لیے کھڑا ہونا واجب۔ 2 سجدوں کے درمیان جلسے کے لیے بیٹھنا واجب۔ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد اتحیات میں بیٹھنا واجب۔ اتحیات میں بیٹھ کر تشہد پڑھنا، اتحیات پڑھنا واجب۔ اور تشہد پڑھ کے 4 رکعت والی نماز میں فوراً کھڑے ہو جانا یہ بھی واجب۔ اگر 4 رکعت والی نماز میں پڑھ رہا ہے، فرض ہے یا سنت غیر موقع ہے، اس نے آپ وضو اور رسولوں کے بعد آگے درود پاک شروع کر دیا تو اس کا واجب چھوٹ گیا، اب اس نے سجدہ صاحب آخر میں کرنا ہے۔ باقی جو سنت غیر موقع ہے یعنی عصر اور عشاء کی، اس میں تو اتحیات پوری پڑھی جائے گی۔ سنت موقع کے اندر پوری نہیں پڑھی جاتی۔ سنت موقع میں 2 رکعت کے بعد آپ وضو اور رسولوں تک پڑھ کے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی واجب۔ نماز میں تعدیل ارکان بھی واجب۔ تعدیل ارکان کا مطلب ہر رکن کو اس طرح ادا کرنا کہ پہلے رکن کی حرکت ختم ہو پھر اندر ہو شروع ہو۔ یہ نہیں کہ اللہ محمد صلی اللہ ایسے نہیں پڑھنا، یہ تعدیل ارکان اگر چھوڑے تو واجب۔ ظہر عصر میں آہستہ قرات واجب۔ فجر مغرب عشاء میں اونچی آواز سے امام کا قرات کرنا واجب۔ اگر امام نے ظہر عصر میں بلند آواز سے 1 آیت قرات کر لی سجدہ صاحب واجب۔ اگر امام نے فجر مغرب اور عشاء میں آہستہ آواز سے 1 آیت قرات کر لی تو پھر اس پر سجدہ صاحب واجب، کیونکہ واجب چھوڑ گیا۔ اسی طرح نماز کے اندر جو آخری اتحیات ہے اس میں بیٹھنا تو فرض ہے لیکن اس میں تشہد کا پڑھنا واجب۔ اسی طرح دعائے قنوت کے اندر تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت کا پڑھنا واجب۔ اگر کسی کے دعائے قنوت نہ آتی ہو تو کوئی اور دعا پڑھ لے، اگر وہ بھی نہیں آتی تو اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی 3 مرتبہ کہہ کے اس کی نماز دعائے قنوت نہ آنے کی وجہ سے بھی بہتر ہو جائے۔ تو عید کی نماز میں 6 کی 6 تکبیریں کہنا واجب۔ یہ تمام کے تمام نماز کے واجبات ہیں جو میں نے 18 آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اس کے علاوہ باقی ساری نماز کی 52 سنتیں ہیں، 52 سنتیں، یعنی ہاتھ کو اٹھانا سنت ہے، قبلے رخ ہونا سنت ہے، ہاتھ کا باندھنا سنت ہے، ٹھیک ہے، سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے، والضالین کے بعد آمین کہنا سنت ہے، ثنا پڑھنا سبحانک اللہم یہ بھی سنت ہے۔ باقی یہ سب چیزیں سنت میں شامل ہوتی ہیں، جتنی بھی اس کے علاوہ باقی چیزیں رہ گئی۔ رکوع میں جاتے ہوئے اور سجدے میں جاتے ہوئے رکوع میں کچھ کا خیال رکھنا، سجدے میں اپنی ران کو اور اپنے پیٹ کو جدا رکھنا، پہلے گھٹنے رکھنا، پھر ہاتھ رکھنا، پھر پیشانی رکھنا، اٹھتے ہوئے بھی اس کا الٹ کرنا، یہ سب چیزیں سنت میں شامل ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی آج کی ایک نشست میں آپ کو نماز کے یہ سارے بنیادی مسائل بتا دیں۔ اب آپ کی باری ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے نماز سے ریلیونٹ یا معاشی کسی معاملے کے حوالے سے یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ دینی مسئلہ پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے پوچھے گئے سوالوں کا جواب ہوگا اور اس کے بعد ہم دعا کی طرف جاتے ہیں۔ جی جی فرمائیے۔ جیسے رکوع میں شامل ہو جائے تو رکعت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر نماز عید کی پڑھتے ہوئے انسان لیٹ ہو گیا اور اس کی تکبیریں رہ گئی اور وہ رکوع میں شامل ہو گیا تو وہ رکعت ہو جائے گی یا وہ اس کے لیے کیا اسے ٹھیک کرنا؟ جی بڑا اچھا سوال ہے کہ ہم نماز میں جب بعد میں آتے ہیں تو شامل ہوتے ہیں تو جتنی رکعتیں رہ جاتی ہیں بعد میں پڑھتے ہیں،
تو عید میں اگر کوئی بندہ لیٹ آئے تو پہلی تکبیریں کیونکہ ہو چکی ہے اور یہ واجب ہے مقتدی پر بھی امام پر. اب اس میں شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے، پہلے آپ جب شامل ہو گئے تکبیر کریمہ کہیں گے اللہ اکبر، ٹھیک ہے. اب آپ تین تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آپ تین تکبیریں کہہ کے اب امام کے ساتھ شامل ہو گئے، تین تکبیریں کہہ گئے. اور نماز جنازہ میں اس کا الٹ ہے، آپ جنازے کے لیے گئے اور امام تیسری یا چوتھی تکبیر کہنے لگا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کا وضو بھی نہیں ہے اور جنازے میں گئے تو بعد ہم بغیر وضو کے شامل ہو، بغیر وضو کے شامل ہو. جنازہ ایک ایسی نماز ہے جس کو پانی کے ہوتے ہوئے بھی تیمم سے پڑھ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا امام تیسری تکبیر کہنے لگا ہے، آپ نے فوراً ایسے دیوار پہ ہاتھ مارنا ہے، اپنے چہرے پہ مارنا ہے، پھر دوسری بار ہاتھ مارنا ہے، بازو اوپر کر کے ایسے اور ایسے. جیسے امام کہے گا اللہ اکبر تیسری تکبیر کے لیے آپ کہیں گے اللہ اکبر. امام نے تیسری تکبیر کہی، آپ تیسری تکبیر میں شامل ہو کر آپ دعا پڑھیں گے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا سے دعا. اس کے بعد امام کہے گا چھوٹی تکبیر اللہ اکبر، آپ بھی کہیں گے اللہ اکبر. امام کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نہیں کہیں گے، آپ وہیں کھڑے کھڑے کہیں گے اللہ اکبر اور پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ. پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر اور دوسری بار پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی. تو جنازے میں یوں شامل ہو بعد میں جتنی تکبیریں رہ گئی بات میں. اور اگر آپ کو یہ ڈر ہے بعض جگہ سلام پھیر کے جنازہ اٹھا لیتے تو پھر آپ ایسے کریں جیسے ہی امام سلام پھیرے آپ کچھ نہ پڑھیں، صرف اپنی تکبیریں مکمل کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کا جنازہ ہو. جنازے میں لیٹ شامل ہونے کا یہ طریقہ ہے اور عید میں لیٹ شامل ہونے کا وہ طریقہ. میں نے دونوں طریقے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیے. اور کچھ سوال ہے؟ جی اصل میں جو نماز ہوتی وہ کثر ہے. بڑا اچھا سوال ہے. کثر نماز مسافر 92.50 کلو میٹر پہ چلتا ہے. اگر آپ 92.5 کلو میٹر 92.50 کلو میٹر دور جائیں گے اپنے شہر سے تو آپ مسافر ہیں. اس سے کم پہ نہیں، 50 کلو میٹر پہ نہیں، 40 میں نہیں، 60 میں نہیں، 70 میں نہیں، 92.5 کلو میٹر اگر آپ دور جائیں گے تو آپ مسافر ہیں. مسافر کے لیے روزہ بھی چھوڑنے کی اجازت ہے اور نمازیں 4 والی 2 ہو جائے گی، 3 ہی رہے گی، 2 رہے گی. اب عصر کی نماز اگر پڑھنی ہے مسافر نے تو 2 فرض پڑے گا بس. اور یہ یاد رکھیے جو مسافر شہر سے باہر جائے گا پھر وہ مسافر ہے. اپنے شہر میں اگر وہ 100 کلو میٹر بھی گھومتا رہے وہ مسافر ہے. اور مسافر جب ہوتا ہے جب اپنے شہر کی باہر چوگی پہ پیسے لے کے نکلتا ہے. جیسے آپ اپنے چوگی پہ پیسے لیے باہر نکلتے آپ مسافر ہو اور آپ کی نیت 92.5 کلو میٹر سے زیادہ بھی ہو اور جس شہر میں آپ 15 دن لا کے قیام کریں گے پھر آپ مسافر نہیں، پھر آپ مقیم ہو جاتے. تو عصر کی نماز حالت قصر میں پڑھنی ہے تو قصر نماز جو ہوتی ہے وہ 4 والی 2 رہ جاتی ہے. 2 دونی ہے اور 3 تین. یہ ہے مسافر کی نماز کا طریقہ. ہاں اگر آپ وہاں کے امام کے پیچھے پڑھیں گے لاہور سے اسلام آباد گئے اور وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے پھر پوری پڑھیں، پھر 2 نہیں پڑھیں کیونکہ امام کی ابتدا میں پوری پڑھ جائے. جی اور کوئی سوال؟ تو گرامی اللہ ہم نے کوشش کی آج اس نشست میں ہم آپ کے سامنے کچھ معاشرتی معاملات سوشل بیہیویئر پہ بات کریں، کچھ ہم اپنی نماز کی اصلاح کی کوشش کریں. یقیناً کہ بہت سے مسائل آپ کو پہلے سے بھی معلوم ہے، جن کو معلوم ہے ان کے لیے استفادہ ہو گیا اور جن کو علم نہ تھا ان کے لیے فائدہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمارا اس دینی نشست میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.
یا اللہ جتنے افراد دعا میں شریک ہیں سب کی عالمی اپنی بات قبول کریں. آج جو ہم نے دینی مسائل ذکر کیے اس کو سمجھ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما. ہمیں آپ کا صلاۃ و سلام کی قلبی اطاعت کی توفیق عطا فرما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة